کسی گاؤں میں سلیم نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ سلیم جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور پھر ان لکڑیوں کو گاؤں میں لا کر بیچتا تھا۔ ان لکڑیوں کو بیچ کر اس کو جو پیسے ملتے اسی سے ہی وہ گھر کے کھانے پینے کا انتظام کرتا اور اس کی زندگی کا گزر بسر چل رہا تھا۔ سلیم کی ایک بیوی بھی تھی اور اس کے 2 بچے بھی۔ سلیم جو لکڑیاں کاٹتا تھا اور ان سے جو پیسے کماتا اس سے ان کے گھر کا خرچ بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ بچوں کے کھانے پینے کے علاوہ ان کے اسکول کی پڑھائی کا خرچہ بھی بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ تو ایک دن سلیم کی بیوی اس کو کہتی ہے، آپ لکڑیاں بیچ کر جو پیسے لے کر آتے ہو اس سے تو صرف مشکل سے کھانے پینے کا انتظام ہی ہوتا ہے۔ بچے مجھ سے اسکول کے لیے پیسوں کی بھی ضد کرتے ہیں اور ان کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، لیکن آپ جو پیسے کماتے ہو اس سے مشکل سے صرف کھانے پینے کا انتظام ہی ہو پاتا ہے۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں؟ دیکھو میں سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اور محنت کرتا ہوں۔ جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں میں گھر لے آتا ہوں۔ اب میں کیا کروں؟ لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اب دن بہ دن مشکل ہو رہی ہے۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور بچوں کے اسکول والوں نے بھی فیسیں بڑھا دی ہیں۔ اب تو محنت مزدوری کرنے والے بندے کی تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دن بہ دن مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا۔ تم پریشان نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہم کو باہر نکال دیں گے۔ سلیم کے ذہن میں ایک چھوٹا سا باغ ہوتا ہے۔ اس باغ میں ایک سنترے کا درخت بھی لگا ہوتا ہے۔ اس سنترے کے درخت کے ارد گرد بہت سے کانٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سلیم، اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ سنترے اتار سکیں۔ اس کے بچے بھی کانٹوں کی وجہ سے سنترے نہیں اتار پاتے تھے۔ ایک دن سلیم جب جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے جانے لگا تو وہ جنگل کی طرف دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی جنگل سے لکڑیاں نہیں کاٹے گا۔ اس بورڈ کو دیکھ کر سلیم بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے روزگار کا ذریعہ یہی لکڑیاں تھیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں واپس گھر آ جاتا ہے۔ گھر آ کر وہ اپنی بیوی کو سارا قصہ بتاتا ہے اور وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہم کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے؟ میں بھی وہی سوچ رہا ہوں کہ یہ لکڑیاں ہی تھیں جس کی وجہ سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اب تو بچوں کا بھی نقصان ہوگا، ان کو اسکول سے بھی نکال دیں گے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ دونوں اسی طرح پریشانی کے عالم میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ آگے کیا کریں گے۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو باہر سے ایک فقیر کی آواز آتی ہے۔ جب سلیم باہر جاتا ہے تو باہر جا کر دیکھتا ہے کہ ایک فقیر کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کو کچھ چاہیے ہم سے؟ ہاں بیٹا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو مجھے دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیں۔ یہ کہہ کر سلیم گھر کے اندر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ باہر ایک فقیر آیا ہے اور اس کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو۔ کھانے کے لیے تو صرف ایک آٹا ہی ہے اور اس کی میں روٹیاں بنا دیتی ہوں، لیکن وہ روٹیاں کس کے ساتھ کھائے گا؟ میں ایسا کرتا ہوں، باہر جو سنترے لگے ہوئے ہیں آج ان کو توڑ کے لے آتا ہوں کیونکہ فقیر کو کھانا کھلانا بہت ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سنترے لے آئیں، میں تب تک روٹیاں بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر سلیم اس سنترے کے درخت کے پاس چلا جاتا ہے اور اس درخت کے پاس جا کر وہ سنترے توڑنے لگتا ہے۔ اس کے پاؤں پہ بہت سے کانٹے چبھتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو بھی، لیکن وہ ان کی پرواہ کیے بغیر سنترے اتار لیتا ہے۔
وہ کچھ سنترے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور کچھ اس فقیر کے لیے توڑتا ہے، اور جب وہ سنترے لے کر کمرے میں آتا ہے، یہ لو بھائی، یہ سنترے ہیں، کچھ بچوں کو دے دو، کچھ فقیر کو دے دو، کچھ ہم کھا لیں گے۔ ہاں، آج ہم نے یہ پہلی بار توڑے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ کہہ کر سلیم کی بیوی پلیٹ میں روٹی کے ساتھ 2 سنترے بھی رکھ دیتی ہے۔ سلیم وہ پلیٹ باہر لے کر آتا ہے اور فقیر کو وہ پلیٹ دیتا ہے۔ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ مجھے سنترے بہت پسند ہیں، اور وہ بڑے مزے سے سنترے کھانے لگتا ہے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے روٹی کے ساتھ سنترے کھلائے، میرا سنترے کھانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سنترے ہمارے گھر لگے ہوئے تھے۔ نہیں بیٹا، میں نے کافی عرصے سے نہیں کھائے تھے، لیکن میرا دل بہت کر رہا تھا۔ اگر آپ کو اور سنترے چاہیے تو میں آپ کو اور توڑ کر لا کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرا جب دل کیا کرے گا میں سنترے کھانے آ جایا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ فقیر سلیم کو ایک پودا دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس پودے کو اپنے صحن میں اگا دو۔ سلیم اس فقیر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس پودے کو آ کر اپنے صحن میں اگا دیتا ہے۔ جب اگلے دن وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پودا بڑا ہو گیا ہے۔ سلیم جسے دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ پھر دیکھتا ہے تو وہ پودا کل سے زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہفتے بعد جب سلیم دیکھتا ہے تو وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سے سنترے لگے ہوتے ہیں، جنہیں سلیم اور اس کی بیوی دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب سلیم سنترے توڑنے لگتا ہے تو سنترے سے آواز آتی ہے، ہم ایک جادوئی سنترے ہیں، اور یہ سنترے تمہیں اس فقیر کو کھانا کھلانے کی وجہ سے ملے ہیں۔ تم ایک اچھے اور نیک دل انسان ہو۔ یہ کوئی عام سنترے نہیں، یہ جادوئی سنترے ہیں، تم انہیں شہر میں جا کر بیچ دینا اور اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ سلیم اور اس کی بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ سنترے توڑتے ہیں اور سنترے توڑ کر شہر میں بیچنے کے لیے لے جاتے ہیں، جہاں بہت سے لوگ ان کے سنترے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور وہ جلدی جلدی سے ان کے سنترے خرید لیتے ہیں، جس سے ان دونوں کو کافی نفع ہوتا ہے۔ اس طرح وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اب ان کی پریشانی کا حل نکل گیا تھا۔ اب وہ روزانہ سنترے توڑتے اور شہر میں جا کر بیچتے۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔